تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جتنے بھی ثناخان مصطفیٰ ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں وہ رمضان کے حوالے سے بھی یا دیگر لوگوں تک ایک میسج پہنچا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا میسج دیجیے کہ رمضان کے حوالے سے ان کا رمضان بہت ہی خوشگوار اور محبت والا گزرے. جی اس حوالے سے ہر بندہ کیونکہ میرا پیغام دینے کی بات ہے تو میں اپنا ویژن اور جو میرا مائنڈ سیٹ ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ماہ رمضان مبارک کو جو ہے انتہائی عقیدت ادب و احترام سے ہر مسلمان گزارنے کی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک کو بندہ نیت کر رہا ہے کہ اچھے انداز میں گزارے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جوں رمضان مبارک کے دن بڑھتے جاتے ہیں اپنے اختتام کی طرف تو لوگوں کا ذوق، شوق، جذبہ یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح. تو ایسے میں بندے کو شروع سے جو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے نا اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے رمضان مبارک کی تراویح صحیح کتنے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 5-6 روزے گزارنے کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر آخری دنوں میں کس حد تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح. تو تراویح کا جو ذوق و شوق آپ شروع سے لے کر چلے تھے نا اسی کو کنٹینیو رکھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے اگر جو نیت کی ہے کہ بندے نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے رمضان مبارک میں ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 قرآن پاک 3 قرآن پاک نہیں، صرف ایک فقط ایک قرآن مجید کا آپ نے ختم کرنا ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے نا تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنی ہے. جی بالکل، بہت خوب. اب آپ نے سوچ تو لیا ہے کہ میں نے ایک قرآن مجید کا ختم کرنا ہے اور رمضان مبارک میں بھی تلاوت قرآن مجید کرنے کی آپ کو سعادت نہیں مل رہی، تو بتائیے نا ختم القرآن ہوگا کیسے؟ صحیح، بہت خوب. تو آپ نے اگر جب نیت کر لی ہے نا کہ ختم قرآن میں نے کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 1 پارہ 1.25 پارہ آپ نے پڑھنا ہے. تو رمضان مبارک کے اختتامی دنوں میں آپ بآسانی تلاوت کلام مجید کا جو قرآن مجید کا ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں.